تو فائر کا لفظ آپ دیکھیں کہ اس کو فائر کا مطلب آگ میں نہیں ڈال رہا مالک، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ریئل فائر میں ڈالے گا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا عنوان سورہ زمر کی آیت نمبر 4۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا کسی کو بیٹا بنانا تو اللہ اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی بیٹا بنا لیتا، وہ چن لیتا کہ بھئی یہ میرا بیٹا ہے اگر اللہ چاہتا۔ لیکن اللہ صرف ایک خالق ہے اور باقی سب مخلوق، فرشتے بھی اس کی مخلوق، انسان بھی اس کے مخلوق، اور ہر چیز مخلوق، صرف ایک خالق باقی سب مخلوق۔ تو اس کو بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بیٹا بنانے کی ضرورت اس کو ہے جس کو موت واقع ہوتی ہے، کہ اس کو اپنا نام چلانا ہے، اس کو اپنا خاندان چلانا ہے آگے۔ جب اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا تو اس کو کیا ضرورت اولاد کی؟ تو اسی طرح سورہ اخلاص کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلیئرلی فرمایا قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ ایک ہے۔ احد، احد کا مطلب اس جیسا کوئی نہیں، اکیلا، بالکل۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے کف والا، اس کے قبیلے والا، اس کی کیٹیگری والا، اس لیول کی کریشن کوئی اور نہیں، اس لیول کا کوئی بھی نہیں۔ لیسا کا مثلہ شیء، لیسا کا مثلہ شیء، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کف کا کوئی بھی نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بیٹا بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے کچھ لوگوں نے الزام لگایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کچھ لوگوں نے الزام لگایا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ان کا والد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، نعوذ باللہ۔ اور حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو موت دے دی اور پھر اٹھایا تو انہونی ہو گئی۔ تو اس معجزے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اسی طرح عرب کے لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے کہ بھئی یہ بادلوں کا فرشتہ ہے، یہ بارش کا فرشتہ ہے، یہ اس کا فرشتہ ہے، یہ اس کا، تو یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعوذ باللہ بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ الزام لگا کے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا وہ آسمان کی بلندیوں سے گر رہا اور زمین پہ آ رہا، یعنی آسمان کی بلندیوں سے جو بندہ گرا وہ بالکل زمین پہ آ رہا۔ جیسے سورہ 3 کے اندر والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جو احسن تقویم پہ انسان تھا وہ مسجود ملائک تھا، فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس آدم میں جب میں اپنی روح پھونکوں تو تم اس کو سجدہ کرنا۔ تو جو مٹی کا انسان ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں، لیکن جب اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی تو وہ مسجود ملائک ہو گیا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کے سب فرشتوں کو کہا کہ اس انسان کو سجدہ کرو، تو انسان افضل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد سورہ 3 کی اگلی آیت میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسے اٹھا کے نچلوں میں سے سب سے نیچے پھینک دیا تاکہ وہ اب وہ خود اٹھے اس لیول سے۔ انسان جو زندگی گزارتا ہے بندگی کے بغیر وہ شرمندگی ہے۔ انسان کا لیول ریپٹائلز اور میملز ان سے بھی نیچے چلا جاتا ہے، کہ ایٹ لیسٹ گھوڑا وہ تو کر رہا ہے جو اللہ نے حکم دیا، کتا وہ تو کر رہا ہے جو اللہ نے حکم دیا، گائے بھینس وہ تو کر رہے ہیں جو اللہ نے حکم دیا، ہم تو وہ بھی نہیں کر رہے جو اللہ نے حکم دیا۔ ہماری زندگی کا اگر مقصد ہے تو اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور اگر ہم اللہ کی عبادت کے علاوہ سب کچھ کریں اور اللہ کو بھول جائیں تو پھر اللہ بھی ہمیں بھول جائے گا۔ روز قیامت ہم سب کو جب اللہ بھول کے دوزخ میں ڈالے گا، اس کی وجہ یہ نہیں کہ اللہ ہم سے پیار نہیں کرتا، کیونکہ
اگر کوئی بھی بندہ کسی کو نوکری پہ رکھے، اگر وہ نوکری پہ اپنا کام نہ کرے تو کتنے دن مالک برداشت کرے گا؟ الٹیمیٹلی تو وہ اس کو فائر ہی کرے گا۔ تو فائر کا لفظ آپ دیکھیں کہ اس کو فائر کا مطلب آگ میں نہیں ڈال رہا مالک، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ریئل فائر میں ڈالے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے پیدا کرنے کا مقصد اپنی عبادت بتایا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو جب ہماری مقصد کو ہی ہم بھول گئے تو پھر ہم آگ میں ہی جلیں گے نا، پھر ہم آگ ہی کو بھگتیں گے، ہمیں جنتیں کیسے ملیں گی؟ تو آپ کو اور ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت خالص کر کے، بغیر کسی شریک کے، بے شک صرف اللہ کو ایک جان کے اور اس کی قدر پہچان کے، اسی صورت میں آپ آگے جا کے پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم نے قدر نہیں کی جیسے اس کی قدر کرنے کا حق ہے، بے شک بالکل نہیں کی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، لیکن ہم سب کچھ جاننے کے باوجود اس دنیا کی کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہیں اور بھول بیٹھے ہیں کہ کل کو موت آنی ہے، اور اس موت کے وقت ہمارا ساتھی کوئی بھی نہیں ہے اللہ کے سوا، اور وہی اللہ ہماری اس زندگی کی بیس پہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں ہوں گے یا دوزخ میں ہوں گے۔ تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سورة الزمر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو اراد اللہ ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانہ هو اللہ الواحد القہار۔ اگر اللہ کسی کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا منتخب کر لیتا، وہ پاک ہے، وہی ہے اللہ جو اکیلا ہے، بڑا زبردست ہے۔